بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوا کرتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا یا اذا فقہوا، اور لوگوں میں جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہی رہیں گے، بشرطے کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں علم کا تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی علم کا تقسیم کرنے والا ہوں، اور دینے والے اللہ ہیں، یعنی علم کی فہم دینے والے اللہ ہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں علم دین کی سمجھ بوجھ، علم دین کا حصول اور علم دین کی سمجھ بوجھ، اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں کہا، لوگ بھی کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں۔ سونا چاندی جہاں سے نکلتے ہیں اس کی باضابطہ کان ہوتی ہے، سونے کی کان، چاندی کی کان، لوہے کی کان، ایسے۔ تو کہا لوگوں میں بھی ایسے ہی الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ، فلاں قبیلے کے لوگ، فلاں خاندان کے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے سونے اور چاندی کی کان ہیں، ایسے ہی لوگوں میں بھی کئی قبیلے اور کئی خاندان ہیں۔ پھر جس طرح سونے اور چاندی اور لوہے وغیرہ کی کان میں افضل اور غیر افضل ہوتے ہیں۔ سونے کی کان ہے وہ چاندی، لوہا، تانبا، پیتل ہر ایک سے افضل ہے۔ چاندی کی جو کان ہے وہ لوہا، تانبا اس سے افضل ہے۔ تو اس طرح ہر ایک چیز میں پھر لوہا جو ہے وہ دوسری کانوں سے افضل ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں بھی کئی قبیلے اور خاندان ہیں، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل، کوئی خاندان کسی خاندان سے افضل۔ تو جس طرح سونے چاندی وغیرہ کی الگ الگ کانیں ہوتی ہیں اور ان میں بھی کوئی افضل اور کوئی کم درجے کی کان ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں میں بھی تقسیم ہے، خاندانوں اور قبیلوں میں۔ پھر ان میں بھی کوئی قبیلہ افضل اور کوئی قبیلہ کم درجے کا ہوتا ہے معاشرے میں، لوگوں کی نگاہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بھی سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر سمجھے جاتے تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے۔ مانے جو خاندان زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے بڑا سمجھا جاتا تھا وہ اسلام میں بھی بڑا سمجھا جائے گا۔ جو قبیلہ زمانہ جاہلیت میں بڑا سمجھا جاتا تھا وہ اسلام میں بھی بڑا سمجھا جائے گا، مگر اسلام میں محض خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر افضل اور بڑا ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایک اور چیز اسلام میں ایڈ ہوگی۔ فرمایا اذا فقہوا یا اذا فقہوا، جب انہیں دین کی سمجھ بوجھ مل جائے، دین کی سمجھ بوجھ مل جائے تو جو قبیلہ پہلے بڑا تھا اگر اس کو دین کی سمجھ بوجھ مل گئی تو اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ قبیلہ ویسے ہی بڑا رہے گا۔ ورنہ اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی خاندان یا قبیلہ بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا مگر اسلام آنے کے بعد اس قبیلے کے پاس علم نام کو بھی نہیں ہے، اسلام کا علم کچھ بھی نہیں ہے، دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، لیکن جو قبیلہ کم درجے کا مانا جاتا تھا اس قبیلے کے پاس علم ہے، اس قبیلے کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہے، تو اب وہ دوسرا والا قبیلہ جو کبھی ادنا تھا اسلام میں آنے کے بعد اب افضل ہو جائے گا۔ تو اسلام میں بڑائی اور افضلیت کا مدار صرف خاندانوں اور قبیلوں پر نہیں بلکہ دین کی سمجھ بوجھ اور علم پر ہے۔ ہاں، پہلے والا قبیلہ اگر افضل تھا اسلام میں آنے کے بعد بھی
اگر وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھے تو اسلام میں اسے بھی بڑا مانا جائے گا۔ جیسے قبیلہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبیلہ، وہ دوسرے بہت سارے قبیلوں سے بڑا مانا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حیثیت ویسی ہی رہی، بس شرط یہ ہے کہ اس قبیلے کے لوگ دین میں داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں اور پھر دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کر لیں۔ ورنہ اگر قبیلہ قریش کے کچھ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور دوسری طرف عام غلاموں میں سے، غلاموں کی کیٹیگری میں سے کوئی تھا لیکن اس نے ایمان بھی قبول کیا، اسلام بھی لے آیا اور پھر وہ دین بھی حاصل کر رہا ہے، قرآن و سنت کو بھی وہ جانتا ہے، تو کہا اب یہ غلام قبیلہ قریش کے ان تمام لوگوں پر افضل ہو جائے گا جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اسلام میں مدار قرآن و سنت، اس ایمان اور اسلام کی شرط کے ساتھ قرآن و سنت کی صحیح فہم اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ میں بات سمجھائی ہے۔ اب دوسری حدیث جو پڑھی گئی اس میں بھی فضیلت بتلائی گئی ہے دین کی سمجھ بوجھ کی، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرماتے ہیں۔ مانے کسی شخص کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق مل جانا، پھر علم دین کے ساتھ ساتھ اس کا عمل کے ساتھ میں آراستہ ہو جانا، ریاکاری سے پاک ہونا اور قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق مل جانا، یہ اس کے اللہ کے نزدیک خیر، بھلا اور افضل ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے فقیہ بنا دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں، وہ دین کا جاننے والا ہوتا ہے، دین کا سمجھنے والا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام ہے علم کو تقسیم کرنا اور علم کی سمجھ بوجھ دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہوں، قرآن کا علم میں تم سب کو ایک ساتھ دے دیتا ہوں۔ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تم تک میں نے پہنچا دی، قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے تم تک میں نے پہنچا دی۔ میں نے بہت سی چیزیں قرآن و سنت کی تشریح میں اپنی طرف سے بیان فرمائی ہے حدیث کی طرح، وہ میں نے تم سب کو تقسیم کر دی۔ مگر میرے تقسیم کرنے کے بعد سننے والوں میں کوئی زیادہ افضل ہو گیا اور کوئی کم افضل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فہم کی توفیق دینے والے وہ اللہ ہیں۔ اللہ نے سننے والوں میں کسی کو زیادہ فہم نصیب فرما دیا تو وہ زیادہ اعلیٰ ہو گیا، اور کسی نے بہت زیادہ سنا لیکن وہ سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر پایا، صحیح رخ پر اور صحیح راہ پر ایک دوسرے کے بالمقابل قائم نہیں رہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ہیں اس کو محفوظ کرنا بھی کمال کی بات ہے، لیکن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا یہ بھی بہت بڑی دولت اور نعمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا میرا کام ہے علم تقسیم کرنا اور دینا، سمجھ بوجھ کا، علم کا، کس کو کتنا اور کس کو کتنی سمجھ، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اب لوگوں میں کوئی زیادہ علم والا ہے اور کوئی زیادہ اچھی طرح سمجھنے والا ہے، کوئی زیادہ نالج والا ہے دین کی، تو وہ اس لیے کہ اس نے میری تقسیم کی ہوئی چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ رب العزت کی عطا اس کے اوپر رہی اور اللہ نے اس کو سمجھ بوجھ دی، مانے یہ بندہ اللہ کے نزدیک بھی خاص لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی سمجھ بھی نصیب ہو جائے، صحیح فہم بھی نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ جس کو یہ مل گئی وہ اللہ رب العزت کے نزدیک خیر اور افضل اور بہتر لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں فقہ حاصل کرنا۔ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں فقہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، نہیں، فقہ مطلب ہے قرآن و سنت کی صحیح سمجھ، فقہ کا مطلب ہی ہے سمجھنا، تو قرآن و سنت علم دین کی صحیح سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کو پڑھ کر اس کو صحیح سمجھ کر امت کے سامنے اس علم دین کو رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو فقیہ اور فقہا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہی بات بتلانا مقصود ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی فکر کریں، کیونکہ محض خاندان کے اعتبار سے ہم بڑے ہوں گے، اس بڑائی کو اور افضلیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر علم دین کے ساتھ آراستہ ہوں، زیادہ سے زیادہ علم والے اور سمجھ والے بھی بنیں، ورنہ محض خاندان اور قبیلہ کسی کو آگے نہیں بڑھائے گا۔
اس لیے بھائی آج کے درس حدیث کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کی صحیح فہم حاصل کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو جاننے والے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سنیں اور سمجھیں، تاکہ ہم بھی علم حاصل کر کے علم کی فقاہت اللہ کی طرف سے لینے والے بن جائیں اور پھر افضل، خیر اور بہتر لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اس کی طرف میں ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے دوست و احباب کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور صحیح سمجھ کر صحیح عمل پر، صحیح راہ پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و